السلام علیکم، تب خوشیری کے ساتھ مینگو لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے اور پاکستان میں عوام میں اس کی چاہت بھی زیادہ ہے اور اس وقت اس کے چاہنے والے کافی میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک کاغذات نامزدگی آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جمع بھی کرائے ہیں۔ ان کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بندوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ کو کاغذ اس کے لے کے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈوں کے باوجود ان کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ نے فارم جمع کرائے ہیں اور وہ فارم منظور بھی ہو گئے ہیں۔ 75% کے قریب، تو یہ تو آج عدلیہ میں بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں لطیف کوسا نے بلکہ ریکارڈ میں الیکشن کمیشن نے بتایا، جو الیکشن کمیشن کا نمائندہ آیا ہوا تھا، تو اس نے یہ بتایا کہ جناب ان کے کافی یعنی کہ منظور کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑے بڑے جو ان کے زعماء ہیں ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسترد کیے جا رہے ہیں، تو ان کے بھی جب آگے جا کے آتے ہیں ٹریبونل میں، لازمی ٹریبونل تو ہائی کورٹ ہے اور کورٹ ہے، اس میں تو کوئی ریٹرننگ آفیسر کسی کا حکومت کا یا کسی آشیرواد سے نہیں بیٹھا ہوگا، تو اس میں تو وہ فیصلہ کیا جائے گا جو اس میں سچ ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے بہرحال تمام تر یہ جو ہتھ کنڈوں کے باوجود بقول پی ٹی آئی والوں کے ہمارے کارکنان پرعزم ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ بھی انشاءاللہ جیتیں گے۔ اور اس طریقے کے پی ٹی آئی کا ایک مہم بھی یہ چل رہی ہے کہ ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے ان کو ہمدردیاں عوام کی سمیٹ رہے ہیں۔ وہ جہاں کوئی بات نہیں بھی ہوتی تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، اور اس کو پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس کا پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بھی سچ کا گمان ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب سیاست چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ بقول پی ٹی آئی کے کہ ہمیں وہ روکنا چاہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو روکنے سے اگر اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں استحکام کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ پاکستان میں اب دیکھیے انہوں نے یعنی کہ اپنا ایک جو کونسل بنائی ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے وہ بڑے فیصلے معاشی طور پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور معاشی طور پہ اس وقت پاکستان غیر مستحکم ہے، یعنی کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ابتر ہے، مگر کسی سیاسی جماعت کو اس کا اندازہ نہیں ہے، نہ اس کا وہ خیال کر رہے ہیں، نہ اس کا احساس کر رہے ہیں، بس اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ نون لیگ والے ہیں تو وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی جہاں موقع پڑتا ہے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا تھا، مجھے وہ کل کو جو ماضی میں ان کو نکالا گیا وہ اس کا رونا رو رہے ہیں، یہ اس کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نکالا مگر ہمیں اب واپس کیوں نہیں لایا جا رہا۔ مطلب بقول ان کے بھائی الیکشن ہوگا، الیکشن میں ابھی حسینہ واجد مجید کی آئی، وہاں اپوزیشن نے بڑا بھرپور احتجاج کیا اور کافی جلاؤ گھیراؤ، کیا نہیں ہوا؟ الیکشن میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، وہاں تو بنگلہ دیش میں کتنا، مگر پاکستان میں آپ دیکھیں کس پرامن ماحول میں الیکشن کا ابھی تک انعقاد کیا جا رہا ہے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی اتنے زیادہ اغوا کی جہاں تک بات رہی تو پاکستان میں کب اغوا نہیں ہوئے؟ پاکستان میں ہمیشہ مخالف کینڈیڈیٹ کو اغوا کیے جاتے، اور بعض مرتبہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی اغوا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب الیکشن میں کھڑے ہوئے لاڑکانہ سے، تو جان عباسی جماعت اسلامی تو ان کو اغوا کر لیا، جبکہ وہ جیتنے والے نہیں تھے وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے پہ، مگر ان کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے اغوا کیا اور رات میں وہاں چھوڑ دیا۔ جب وہاں تک وہ آنے تک کہ بھئی ٹائم ختم ہو گیا کاغذات نامزدگی کا جمع کرانے کا، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، اس طرح سے پاکستان کا ایک ماحول سیاست کا اسی طریقے کا ہے۔ تو اس کو اب یہ کرنا کہ خاص طور پہ لیول پلینگ فیلڈ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن دے گی۔ اگر آپ کہیں گے وہ دوسری پارٹی کہے گی ہمیں نہیں ملنی، یہاں تو تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں، یہاں کون سی ایسی جماعت ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کاغذات اس وقت منظور جو ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں، یہ تو آج عدالت میں یہ بات ہوئی۔ تو
میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے محبت ہے، تو کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کی پی ٹی آئی کی بالخصوص دشمنی ختم ہو۔ پی ٹی آئی کی جو عوام میں بھی لازمی ان کے کارکنان میں بھی یہ ایک پیغام جا رہا ہے کہ اس وقت جیسے خدا نہ خواستہ کوئی فوج سے ہمارا تصادم ہوا ہوا پی ٹی آئی والوں کا، یا ایسی کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی میں بھی محب وطن لوگ ہیں تمام۔ پی ٹی آئی کے شر پسند تھے جو مئی کو وہ آ گئے، تو اس پہ اگر کھل کے پی ٹی آئی والے اظہار کر دیں، عمران خان ایک بیان جاری کر دیں کہ جناب پی ٹی آئی وہ جو اس دن کیا جو ایسا ہوا، تو یہ خطرناک جو کام ہوا اس دن، تو یہ میں ان کی مذمت کرتا ہوں، تمام لوگوں کو میں پارٹی سے نکالتا ہوں۔ اگر میری پارٹی کا جو شر پسند ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب آپ اپنے کارکنان کو جو ملوث نظر آ رہا ہے اس کو آپ مانتے نہیں، آپ اس کی مذمت نہیں کر رہے، آپ تو لازمی اب ایک کہنے والی بات ہے کہ ایک سمجھنے والی بات ہے پی ٹی آئی والوں کو بھی میں یہ پیغام کہ پی ٹی آئی والے ایک لارجر پارٹی ہے پاکستان کی، اور لازمی آنے والے الیکشن میں جیت بھی سکتی ہے کیونکہ اس کی عوام میں مقبولیت زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ فوج سے یہ معاملات ختم کیے جائیں۔ فوج سے اگر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جب فوج کا یہ کہنا ہے کہ اگر جب یہ الیکشن آپ اقتدار میں نہیں تھے تو آپ نے چھامنی میں گھس کے وہاں اتنی آپ نے اس طرح کے جلوس لے کے وارداتیں کی اور یہ سب کچھ ہوا، تو جب وہاں آپ اقتدار میں آ جائیں گے تو کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ تو ان کو تو اس کا ایک خدشہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں تو لازمی جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے، چھامنیوں پہ حملے اور پورے پاکستان میں ایک ساتھ سرگودا ادھر ادھر ہر طرف شروع ہو گئے راول پنڈی میں، تو یہ تمام صورتحال جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ان کو لازمی وہ بھی پیچھے اس حوالے سے اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ تو الیکشن کرا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، فوج منصفانہ، فوج کو تو چاہیے ہے فوج کے ہمیں اگر الیکشن کمیشن طلب کرے تو انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم لوگ آپ اگر سول آرم فورس کے ذریعے الیکشن کروا لیں، ہمیں آپ اس میں انوالو نہ کریں کیونکہ ان پہ مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ مگر یہ سوچ سکتی ہے فوج، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے فوج یہ سوچ سکتی ہے، مگر فوج ایسا نہیں سوچ رہی، فوج الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں روک رہی ہے ہمارے لوگوں کو، تو وہ تو الیکشن کرا رہے ہیں پاکستان میں اور الیکشن ہوگا، انعقاد کیا جائے گا، مگر کل آپ اس پہ الزام لگا دیں اگر آپ شکست سے دو چار ہو جائے، جو بھی پارٹی پی ٹی آئی والے بالخصوص کیونکہ اس وقت ہم پی ٹی آئی سے مخاطب ہیں، تو کل آپ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام نہ لگائیں۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ سر جوڑ کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کوئی ایک میثاق پاکستان نام سے ایک بیٹھک ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں گلے شکوے دور کرنے کے بعد اس میں الیکشن میں حصہ لیا جائے کہ تاکہ آگے ادارے مضبوط ہوں، مستحکم ہوں اور پاکستان میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔